کنزا طوائفوں کی قطار میں کھڑی تھی اور اس کی ٹانگیں خوف سے کانپ رہی تھیں۔ وہ مکمل پسینے میں نہائی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو خشک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے اور اپنی زندگی کے گزرے پل پل کو یاد کر رہی تھی کہ وقت نے اسے کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ کنزا بہت خوبصورت لڑکی تھی، 25-26 سال کی، لیکن دیکھنے میں 20 سال سے زیادہ کی نہیں لگتی تھی۔ کنزا کے ماں باپ بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے اور اس کی پرورش اس کے بڑے بھائی حسن نے کی تھی۔ کنزا کی جسامت اور رنگت کی مثال نہیں ملتی تھی اور اوپر سے اس کے نقش و نین کسی قیامت سے کم نہیں تھے۔ گویا جو اسے دیکھتا اس پر فدا ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لیے بہت سے پرپوزل آتے، لیکن اس کا بھائی چاہتا تھا کہ وہ اس کے سالے سے شادی کر لے، چونکہ وہ ان کا بہت قریبی تھا، لیکن وہ شرابی، جواری اور جانے کیا کیا عیب تھے اس میں۔ یہ کہہ کر کنزا نے صاف انکار کر دیا۔ بھائی نے زور زبردستی سے رشتہ کروانا چاہا، لیکن کنزا نہیں مانی اور اپنے ایک کلاس فیلو سے نکاح کر لیا، جس کی وجہ سے بھائی نے اس سے تعلق ختم کر دیا۔ خیر، وہ بھی اپنے گھر میں ہنسی خوشی رہنے لگی اور اللہ نے اسے چاند سے بیٹے سے نوازا۔ وہ اور اس کا شوہر دونوں بہت محنت کرتے اور دونوں ہی ٹیچنگ کرتے تھے تاکہ اپنے بچے کے مستقبل کو محفوظ بنا سکیں۔ انہیں اپنے بچے سے بہت پیار تھا، لیکن اچانک سے ان کی خوشیوں کو نظر لگ گئی اور کنزا کا شوہر ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا اور اس کی ساس نے اسے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ اس نے بھی وقت اور حالات سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی اور اپنے بیٹے کو اپنی امید بنا کر کمر کس لی۔ دن رات محنت کرتی کرائے پر ایک کمرہ لے لیا اور اپنے 6 سالہ بیٹے کے ساتھ رہنے لگی۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ ابھی اس کی راہ میں مزید طوفان آنے والے ہیں جن کے مقابلے کے لیے وہ کمزور اور لاچار تھی۔ ایک دن حسب معمول اپنے بیٹے کو لوری سناتے سناتے آنکھ لگ گئی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ بچے کے کھانسنے اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے لائٹ آن کی تو بیٹے کے منہ سے خون آ رہا تھا اور وہ مسلسل رو رہا تھا۔ اسے سخت بخار ہو رہا تھا۔ وہ بڑبڑائی کہ یا اللہ، اسے اچانک کیا ہو گیا؟ یہ تو ٹھیک ٹھاک سویا تھا۔ وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ فوراً بچے کو لے کر باہر کی جانب بھاگی۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ گھر کے نزدیکی کلینک ہی چلی گئی جو کہ 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ وہاں بچے کو بخار کم کرنے کے لیے کچھ دعائیں دے کر صبح شہر کے کسی بڑے ہسپتال جانے کا کہا گیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ خیر، صبح سویرے وہ بیٹے کو ہسپتال لے گئی اور وہاں اسے ایڈمٹ کروانا پڑا۔ اس نے اسکول سے چھٹیاں لے لیں اور بچے کی دیکھ بھال کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، بچے کی صحت مزید بگڑتی گئی اور زیادہ عرصہ غیر حاضری کی وجہ سے اسے اسکول سے بھی نکال دیا گیا۔ جمع پونجی بھی ختم ہو گئی اور وہ قرضے تلے آنے لگی۔ ایک دن بہت زیادہ پریشان تھی تو بھائی کو فون کر دیا کہ رو رو کر اپنے سارے حالات بھائی کو بتاؤں گی، وہ شاید مجھے معاف کر دے۔ لیکن بھائی نے اس کی آواز سنتے ہی فون کاٹ دیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ فون کیا، پھر مصروف کر دیا اور نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ اب وہ پریشان کہ کرے تو کیا کرے، ماں باپ ہیں نہیں، بھائی بھی ناراض ہے۔ ساری رات سوچتی رہی اور روتی رہی، لیکن اس نے آج رات ایک بہت بڑا فیصلہ کر کے ہی اٹھنا تھا، کیونکہ کچھ دن بعد اس کے بیٹے کے دل کا آپریشن تھا۔ وہ یہ آپریشن سرکاری ہسپتال سے ہی کروا رہی تھی، لیکن اسے ہسپتال انتظامیہ نے کچھ رقم کی بندوبست کا کہا تھا کہ کچھ چیزیں باہر سے بھی منگوائی جا سکتی ہیں اور خون کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اسی کشمکش میں اس نے انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اگلے دن شام ڈلتے ہی طوائفوں کے بازار جا پہنچی، جہاں شکل و صورت دیکھ کر رات بسر کرنے کی قیمتیں طے کی جا رہی تھیں۔ وہ ایک لائن میں کھڑی ہو گئی اور رو رو کر اپنے رب کے حضور اپنے اس گناہ کی معافیاں مانگنے لگی جو ابھی اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا اور اسے ایک رات کے 5000 روپے کی پیشکش کی۔ کنزا کی نظریں نہیں اٹھ رہی تھیں کہ وہ دیکھ سکے کہ اس سے کون مخاطب ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ بس بدنام زمانہ سڑک پر ایک لائن میں کھڑی تھی اور روئے جاتی تھی۔ سامنے سے سپیڈ میں گزرتی ایک کار نے بریک لگائی، لیکن وہ تھوڑی آگے جا کر رک گئی۔ ایک نوجوان اترا اور آ کر کنزا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کنزا رو رہی تھی۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، اگر 5000 کم ہیں تو زیادہ لے لو۔ 10,000 بہت ہیں، بولو۔ کنزا نے اس کی بات سنی اور دونوں ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، میں ایک یتیم، بیوہ اور لاچار عورت ہوں۔ میں اپنے اکلوتے بچے کے علاج کی خاطر یہاں تک تو آ گئی،
لیکن اس گناہ کی طرف میرے قدم نہیں اٹھتے۔ میں حافظ قرآن ہوں، تو مجھے اللہ کے حساب میں 5000 روپے دے دے، بروز قیامت تیرا حساب برابر کر دوں گی۔ وہ بوڑھا شخص بڑبڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا سر گھٹنوں میں دے کر رونے لگی۔ ایک مانوس سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، میڈم آپ یہ پیسے رکھ لیں، یہ میں اللہ کے حساب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اس نے سر اٹھایا تو دیکھا یہ علی تھا، جس اسکول میں یہ پڑھاتی تھی۔ علی اس اسکول کا پرنسپل تھا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی، اپنی صفائیاں دینے لگی اور رو رو کر بتانے لگی کہ میرا دامن پاک ہے، میں یہاں پہلی بار آئی ہوں۔ علی نے 10,000 روپے تھماتے ہوئے کہا، آپ کو صفائی دینے کی ضرورت بالکل بھی نہیں، چلے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دوں۔ وہ ہچکچاتے ہوئے اس کے ساتھ کار میں بیٹھی اور شرم کے مارے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی کہ نہ جانے علی اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ وہ کس کردار کی عورت ہے۔ علی نے اسے گھر چھوڑا اور کہا کہ وہ کل خود آئے گا اور اس کے بیٹے کو ہسپتال لے کر جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ وہ خیریت سے گھر پہنچی تھی، بغیر کسی گناہ کے، اس لیے سجدے میں گر پڑی اور رو رو کر اللہ سے التجا کرنے لگی کہ یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھ پر اور امتحان مت ڈال، میں مزید برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ یا اللہ مجھ سے ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اللہ سے گلے کرتے کرتے جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ جائے نماز پر ہی سو گئی۔ صبح اٹھی، نماز پڑھی، بیٹے کو تیار کیا، ناشتہ بنایا، اتنے میں بیل بجی۔ جا کر دروازہ کھولا تو سامنے علی موجود تھا۔ علی کے ساتھ 2 عورتیں اور بھی تھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ ایک اس کی والدہ اور دوسری اس کی بہن تھی۔ علی نے رات گھر جا کر ساری بات اپنی ماں اور بہن کو بتا دی تھی۔ کنزا نے ان کے لیے ناشتہ بنایا اور ایک بار پھر صفائی دینے لگی۔ وہ اب تک خود کو گناہ گار سمجھ رہی تھی، جو گناہ اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، اور صفائی دیتے دیتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ علی کی والدہ اٹھی اور کہا کہ علی تمہارے ساتھ جائے گا، تمہارے بیٹے کا مکمل علاج ہونے تک تمہارے ساتھ ہی ہوگا، لیکن ایک نامحرم مرد کے ساتھ تم وقت کیسے گزارو گی؟ اس لیے ہم یہ فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ تم علی سے نکاح کر لو۔ کنزا بت بنی حیرت زدہ آنکھوں سے قدرت کے فیصلے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر اللہ کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے تو پھر نکالتا بھی وہی ہے۔ بے شک اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس کے پاس اس کے سوا دوسرا رستہ بھی نہیں تھا۔ اس نے علی سے نکاح کر لیا اور پھر سے اپنی زندگی میں لوٹ آئی۔ دعا ہے کہ پروردگار ہماری بھی تمام مشکلات اسی طرح آسان فرمائے۔ دوستو کیسی لگی آپ کو یہ سبق آموز کہانی؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مزید ایسی ہی اخلاقی، مورل اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ڈائجسٹ اسٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔